آج 25 سفر اور ہفتے کا دن ہے۔ یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا رب کعبہ نے چاہا تو قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے آپ جو مانگیں گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدا را یہ موقع مت ضائع کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو شدت کا انتظار ہوتا ہے۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ ہے اور مبارک ہفتے کا دن ہے۔ جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اللہ پاک اس کا نصیب بدل لیتا ہے۔ ماہ سفر کا یہ آخری ہفتے کا دن ہے، صرف ایک ہی بار سال میں آتا ہے، اور جو بھی آخری ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اس شخص کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ سفر کے ان آخری دنوں میں یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج ماہ سفر کا یہ آخری دن آ چکے ہیں، اختتام ہونے والا ہے ماہ سفر کا۔ سفر کے اب اینڈ والے ہفتوں کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں جس کا آپ کو بہت ہی شدت سے انتظار ہے۔ یہ ہفتے کا دن مبارک دن ہے۔ آج تک آپ کو کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنی۔ جس شخص نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے رب کعبہ نے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ تمام دوست آج ہفتے کے دن یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی رب کعبہ نے چاہا تو اس بندے کی ہر دعا کو قبول ہو جانا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والو یاد رکھیں، موقع سال میں ایک بار آتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ آخری ہفتے کا دن بھی ایک بار آتا ہے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ کاش یہ وظیفہ ہم کر لیتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اللہ والوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کعبہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے، ہمارے مانگنے میں ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح سمجھ آئے گا۔ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے جلد سے جلد تمام دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اس کار خیر میں، اس صدقہ جاریہ میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے۔ اس عمل کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ عمل لازمی کریں، اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور مجرب ہے۔ میرا مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اللہ والو، آپ کا مقصد جتنا بھی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ماہ سفر کے اس آخری ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے کہ سفر کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کعبہ نے چاہا تو تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ ابھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کیجیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ فوری طور پر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، وہ آج ہفتے کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ضرور پڑھ لے۔ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آج ہفتے کا دن ہے لیکن ماہ سفر کا یہ آخری ہفتے کا دن ہے، یہ پھر سال بعد ہی آئے گا۔ آپ نے ایک دفعہ یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔
ہفتے کا دن ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جس وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی الگ حاجت ہے، ہر انسان کا الگ مقصد ہے۔ جس کو جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ سفر کا آخری ہفتے کا دن ہے، آپ کی تقدیر انشاءاللہ تعالی رب کعبہ نے چاہا تو بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، ہر ناممکن حاجت رب کعبہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا، اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں۔ آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں رب کعبہ نے چاہا تو ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سفر کے دن، آخری ہفتے کے دن یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا۔ میرا رب آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے، رب کعبہ سے دل کھول کے مانگنا ہے، دعا ضرور مانگنی ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ میرے رب نے چاہا تو ایک پل میں، ایک رات میں بھی پوری ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے ایسی قرآنی سورت کا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا، اللہ کا فیوریٹ ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی من پسند نصیب کو، تقدیر کو لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ والو یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ الاخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ سفر کے آج آخری ہفتے کے دن آپ نے صرف اور صرف 3 بار ضرور پڑھنا ہے اور 3 بار توجہ، دھیان، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ کو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو اسی ہفتے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ دیکھیں، ہم کسی سے نہیں مانگ رہے، ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ وہ رب جو کائنات کا خالق ہے، جس کے ایک حکم کے بغیر بھی کچھ بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔
آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آج ہفتے کا دن آپ کو وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو شخص بھی یہ پڑھے گا رب کریم اس کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ رب نے چاہا تو راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹے کے رشتے نہیں ہو رہے وہ اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا، جو روزگار کی تلاش میں ہے وہ کاروبار کے لیے اپنے روزگار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ رب نے ایسا رزق کھولنا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانیاں تنگ دستیاں رب کعبہ کے نام کے برکت سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا رب کعبہ کے اس رحمتوں والے نام سے اللہ پاک نے چاہا تو مل کر رہے گا۔ آج کا یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سیدھی ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، اب آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک کہ دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ بعض دفعہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے وظائف ہوں، اعمال ہوں، قبول نہیں ہوتے، اس لیے ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آج انشاءاللہ ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، انشاءاللہ آج وہ مل جائے گا جو وہ آپ چاہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیے گا، اللہ سے باتیں کرے، روئے، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے مقدر میں عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ اللہ والو، اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔